मुद्दतें गुजर गई। किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। बेचारा पैदाइशी बहरा। खवा उसके कान पर चीखो, खवा ढोल बजाओ, उसे बिल्कुल भी खबर ना होती। उसके पास 50-60 बकरियां थी, जिन्हें चराने के लिए वो गांव से बाहर जंगल में जाता। दिन भर जंगल में बकरियों के पीछे पीछे फिरता और जब सूरज डूबने लगता तो बकरियों को हाँकता हुआ गांव में वापस आता। एक रोज दोपहर को चरवाहे को भूख लगी तो उसने अपनी रोटियों की पोटली थैले से निकालनी चाही, लेकिन थैले में पोटली थी ही नहीं। वो हैरान होकर सोचने लगा कि आखिर पोटली कहाँ गई। सोचते सोचते उसे याद आया, बीवी ने रोटियों की पोटली बांधकर तो दी थी, लेकिन वो उसे थैले में रखना भूल गया। उसका ख्याल था जब बीवी को पता चलेगा वो रोटियों की पोटली घर में भूल गया तो वो खुद लेकर चली आएगी। लिहाजा वो बीवी के आने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते चरवाहे की आंतें कुल हु अल्लाह पड़ने लगी और पेट में चूहे कलाबाजियां खाने लगे। बार बार उसकी नजर इस उम्मीद में गांव को जाने वाली पगडंडी पर उठ जाती कि शायद बीवी रोटी लेकर आ रही हो, मगर हर बार मायूस होकर वापस आ जाती। उसने सोचा मुमकिन है बीवी ने लड़के के हाथ रोटियां भिजवाई हों, मगर वो शायद गली के लड़कों के साथ खेल कूद में लग गया हो। ये सोचते ही चरवाहे का मुंह गुस्से से लाल हुआ। उसने इधर उधर देखा। कुछ फासले पर एक घुड़सवार दरांती से दरख्तों की नरम नरम शाखें और पत्ते काट रहा था। चरवाहा लिपक कर उसके पास गया और कहने लगा, भाई तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम जरा इन बकरियों का ध्यान रखो। मैं अपनी दोपहर की रोटी घर भूल आया हूँ। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। बस जल्दी से 2-4 निवाले जहर मारकर मैं वापस चला आऊंगा। तुम जरा इन बकरियों को देखते रहना, कहीं कोई बकरी इधर से उधर ना चली जाए। अब मजेदार बात ये हुई, वो घोड़े वाला भी बहरा था। चरवाहे ने जो कुछ उससे कहा उसका एक लफ्ज भी उसने ना सुना। इसके बजाय वो ये समझता कि चरवाहा उससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते मांग रहा है। उसने जवाब दिया, चलो चलो यहाँ से चलते बनो। इतनी मेहनत से तो मैंने अपने घोड़े के लिए पत्ते जमा किए और तुम आगे मुफ्त में मांगने। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें एक पत्ता भी ना दूंगा। ये कहकर घोड़े वाले ने हाथ से चरवाहे को भाग जाने का इशारा किया। उसकी एक बात भी चरवाहे की समझ ना आई, लेकिन उसने मतलब ये निकाला कि वो ये कह रहा है, हाँ हाँ भाई, बड़े शौक से रोटी खाने जाओ। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं तुम्हारी बकरियों की देखभाल करूंगा। ये समझकर चरवाहा अपने गांव की तरफ भागा। उसने सोचा था कि रोटी न लाने पर वो बीवी को खूब बुरा और भला कहेगा, लेकिन ये देखकर उसकी परेशानी की हद ना रही कि बीवी बेचारी बिस्तर पर पड़ी बुखार से तप रही थी। पड़ोसन उसकी देखभाल कर रही थी। चरवाहा भागा भागा हकीम के पास गया, उससे दवा लेकर आया। फिर उसने जल्दी जल्दी रोटियों की पोटली खोली, बड़े बड़े लुकमे निगले और पानी घटाघट पिया और दोबारा जंगल की तरफ रवाना हुआ। वहां जाकर उसने देखा घोड़े वाला एक तरफ बैठा है, बकरियां घास चर रही हैं। चरवाहे ने दिल में कहा, अगर आज ये शख्स ना होता तो मैं बकरियां किसी के हवाले करके जाता। इस शख्स ने अपने वक्त का कितना खर्च किया और बकरियों की निगरानी के लिए अभी तक बैठा है। मैं इसकी मेहरबानी का क्या बदला दे सकता हूँ। हाँ, याद आया, मेरे पास जो लंगड़ी बकरी है वो उसे क्यों ना दे दूं। उसका गोश्त भूनकर खुद भी खाएगा और अपने बाल बच्चों का पेट भी भरेगा। चरवाहे ने उस लंगड़ी बकरी को अपने कंधों पर उठाया और घोड़े वाले के पास आकर बोला, भाई मैं ये तुम्हारी मेहरबानी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। माफ करना, मुझे कुछ देर हो गई। असल में मेरी बीवी बीमार हो गई और मैं उसकी दवा लेने चला गया। मेरी तरफ से इस बकरी को तोहफे के तौर पर कबूल करें।
گھوڑے والا جو اصل میں لکڑہارا تھا چرواہے کا ایک لفظ بھی نہیں سن سکا۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ بکری شاید کسی درخت پر چڑھتے ہوئے کود پڑی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب اس کا ذمہ دار یہ مجھے ٹھہرا رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس کا خون کھول گیا۔ اس نے چلا کر کہا، تم اور تمہاری بکری جائے جہنم میں کیا تمہارے بابا کا نوکر تھا جو میں تمہاری بکریوں کی نگرانی کرتا؟ اگر اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے تو میں کیا کروں؟ غارت ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ چرواہا سمجھا کہ وہ کہہ رہا ہے، یہ بکری مجھے پسند نہیں، کوئی دودھ دینے والی بکری دینی ہے تو دو۔ اس نے کہا، بھائی میں غریب آدمی ہوں، انہی بکریوں کا دودھ بیچ کر میں گزارا کرتا ہوں، دودھ والی بکری تمہیں دے تو دوں پر اپنا پیٹ کہاں سے بھروں گا؟ تم یہی بکری لے لو۔ ارے بے وقوف، میں کہتا ہوں یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لکڑہارا پھر سے چلایا۔ اس کا خیال تھا کہ چرواہا دھمکیاں دے رہا ہے، اگر تم نے بکری کی قیمت ادا نہ کی تو بہت برا ہوگا، میں تمہاری بکریوں پر لعنت بھیجتا ہوں، مجھے ان میں سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ تمہاری یہ شریر بکری کس طرف چل رہی تھی، اب زیادہ میرا مغز نہ کھاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ چرواہے نے دیکھا کہ لکڑہارے کی آنکھیں سرخ ہوئی اور نتنے پھڑک رہے تھے۔ وہ حیران تھا کہ آخر اس میں ناراض ہونے کی کون سی بات؟ میں نے اس شخص کو گالی تو نہ دی، بکری کا تحفہ ہی پیش کیا تھا۔ اس نے پھر اس سے بکری قبول لینے کی درخواست کی، مگر لکڑہارا غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اٹھ کر ایک گھونسا چرواہے کے مارا۔ چرواہے کو بھی طیش آیا، اس نے جواب میں 2 گھونسے اس کی پسلیوں میں رسید کیے۔ ان دونوں کے درمیان اتنی لڑائی ہوئی کہ لڑائی کو دیکھ کر لکڑہارے کا گھوڑا بولنے لگا، ادھر چرواہے کی بکریاں مل کر میں کرنے لگی۔ اتنے میں ایک مسافر گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا اور ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر نزدیک آیا۔ پوچھنے لگا، بھائی کیا بات ہوئی، کیوں لڑ رہی ہو؟ چرواہے نے کہا، دیکھے جناب، میں اسے لنگڑی بکری تحفے میں مفت دے رہا ہوں کیونکہ اس نے میری بکریوں کی رکھوالی کی، مگر یہ دودھ والی بکری لینا چاہتا ہے۔ جب میں نے انکار کیا تو لڑنے اور مرنے پر تل گیا۔ مسافر نے اپنے بائیں کان پر ہاتھ رکھا اور زور سے بولا، بھائی معاف کرنا، میں ذرا اونچا سنتا ہوں، تمہاری بات میرے پلے نہیں پڑی، پھر سے کہو، اور ہاں ذرا اونچی آواز سے۔ اتنے میں لکڑہارے نے اپنا بیان شروع کیا۔ وہ سمجھا کہ مسافر اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا۔ لکڑہارے نے اس کے گھوڑے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جناب والا، میں اپنے گھوڑے کے لیے جنگل میں سے گھاس کاٹ رہا تھا، یہ کم بخت چرواہا نہ جانے کہاں غائب ہوا، اپنی بکریوں کو چھوڑ کر پھر بہت دیر بعد واپس آیا اور ایک لنگڑی بکری لا کر میرے سامنے ڈال دی اور کہنے لگا، اس کی ٹانگ تو نے توڑی ہے۔ اب میں اتنی دیر سے اسے سمجھا رہا ہوں کہ بکری کی ٹانگ میں نے نہیں توڑی، لیکن مانتا ہی نہیں، برابر وہی رٹ لگائے جا رہا تھا۔ میں نے پہلے اسے زبان سے سمجھایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ میں نے اس کی خوب ٹھکائی کی، تب ہوش ٹھکانے ہوئے، اب آپ ہی اسے سمجھائیں۔ مسافر حیرت سے منہ کھولے لکڑہارے اور چرواہے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی سنائی نہ دیا، وہ بھی انہی دونوں کی طرح کانوں سے بہرا تھا۔ جب لکڑہارے نے اس کے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا، وہ ایک دم ڈر گیا، ہکلاتے ہوئے بولا، ہاں یہ گھوڑا میرا نہیں، میں تو پیدل سفر کر رہا تھا، ایک جگہ جنگل میں یہ مجھے آوارہ پھرتا ہوا نظر آیا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں یہ گھوڑا آپ کا ہے تو میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں، امید ہے آپ میری اس حرکت کو معاف کریں گے۔ یہ کہہ کر مسافر نے اپنا گھوڑا وہیں چھوڑا اور اندھا دھند ایک طرف بھاگ نکلا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ مجھے گھوڑے کی چوری میں قاضی کے پاس لے جائیں اور وہ مجھے قید خانے میں ڈال دے۔ اسے یوں بھاگتے دیکھ کر لکڑہارا اور چرواہا دونوں اس کے پیچھے دوڑے اور دیر تک تعقب کرنے کے بعد آخرکار اسے پکڑنے میں کامیاب ہوئے۔ پھر وہ اسے کھینچتے ہوئے واپس وہیں لائے اور اصرار کرنے لگے، جب تک تم ہمارے جھگڑے کا فیصلہ نہیں کرتے تمہیں جانے کی اجازت نہ ہوگی۔
ابھی ان تینوں بہروں میں تکرار ہو رہی تھی، ایک فقیر ادھر آیا۔ تینوں نے اسے گھیر لیا اور باری باری اپنا مقدمہ بیان کرنے لگے۔ فقیر ان کی باتوں کا ایک ایک لفظ اچھی طرح سے سن رہا تھا، لیکن وہ کوئی بھی فیصلہ سنانے سے عاجز تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیدائشی گونگا تھا۔ اس نے ان تینوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ فقیر کی آنکھوں میں کچھ ایسی چمک تھی، یہ تینوں خوف زدہ ہوئے۔ فقیر برابر انہیں دیکھتا رہا۔ انہیں ایسا لگا جیسے اس کی نگاہیں ان کی کھوپڑی کے پار ہوئی جا رہی ہوں۔ یکا یک گھوڑے والا مسافر اپنے گھوڑے پر سوار اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہاں سے آنا فنا اور رفو چکر ہو گیا۔ لکڑہارے نے جلدی سے گھاس اور پتے اپنی پیٹھ پر لادے اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ چرواہے نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور گاؤں کی جانب روانہ ہوا۔ فقیر وہیں کھڑا انہیں دیکھتا اور مسکراتا رہا۔ جب یہ تینوں بہرے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ بھی اپنی راہ پر ہو لیا۔ اس نے سوچا بے شک بولنے کی قوت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر کوئی شخص میری طرح گونگا ہو تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔